تساں علماء کولو قرآن عظیم دیاں انہاں صورتوں کے بارے بالتفصیل سنتے رہتے ہو سو جیڑی آیات پڑھیاں گئیاں پنجابی ٹھیک ہے یا اردو آکا کے پتہ کھندیاں نے کرونے تو بعد کے اچھے سکول داخل کی گئے حضرت سیدنا ہود علی نبینا علیہ السلام کا تذکرہ کیا بطور دلیل نقلی اور قرآن مجید واقعات بیان فرمائیں۔ قرآن وہ کتاب ہے جیڑی کس قرآن جس وقت کوئی قصہ بیان کریندا اس قصے تو ضرور کوئی نہ کوئی مقصد اور عبرت ایک قصص بیان کرے گا۔ قوم ہود بڑی متمدن قوم ہے، بڑی متمدن قوم، بڑی طاقتور قوم، طاقت گھمنڈ آیا من اشد منا قوہ، کون ہے جڑا ساڈے نالوں زیادہ طاقتور ہے؟ پھر تمدن بڑا زبردست، سند دے لحاظ نال بھی اے لوگ بڑے اچے درجے نے۔ اللہ پاک دسنا چاہتے ہیں کہ پھر ایسے لوگوں کو جدو اللہ دے نبی آئے اللہ دا پیغام لے اور اس قوم نے اللہ دے نبی دے پیغام نے ٹھکرایا، پھر اس نو دنیا دی کوئی طاقت اللہ دے عذاب تو نہ بچا سکے۔ حضرت ہود علیہ السلام دی جڑی قوم ہے نا اے ریت دے ٹیلے آنکھ دی ریت دے ٹیلے نا، تساں تا بہت زیادہ دیکھے ہو سن ریت دے ٹبے، ایک قوم ٹبے تے رون والی آئی اور بڑا علاقہ ہے اس قوم کو، بہت بڑی آبادی اس قوم دی، بڑے متمدن شہر اس قوم دے کول۔ اللہ تعالیٰ صلاۃ و سلام نو بطور نبی اور پیغمبر دے بھیجا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، یاد کرو تذکرہ کرو عاد دے بھائی۔ اخبت جڑی ہوندی نا اخبت، اس دیاں کئی قسم علماء لکھی۔ ایک اخبت ہوندی لسانی، زبان ملتی ہوئے نا تو وہ بھی آپس کیا دیں اساں ہم زبان، شہر دے لوگ ہومن وہ اس بلد دے شہر دے آپس کے ون بھائین، یہ بھی اخبت ہے۔ ملک چرمن آتے ایک ملک دے لوگ بھی آپس کے ون اور خود چاہو بھائین تسی نو بڑھاؤ کے یہ اخبت ہے۔ ایک اخبت مذہبی ہے جس نو دینی اخبت آکھیا ویندا۔ مومن
مومن دا کیویں یہ بھی اخوت. حضرت ہود علیہ السلام اخا انہاں دے جڑے بھائی ہیں، اس تو مراد دینی مذہبی اخوت نہیں، اس تو مراد ہے وطنی اخوت، لسانی اخوت، کیونکہ اس سے شہرت ہے. اس واسطے اخا اذ انذر قومہ بالاحقاف، جس ویلے انہوں نے ڈرایا گیا او ریت دیاں ٹیلیاں چ رمن والے ہیں. وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن علیہ السلام تو بعد بھی ڈرامن والے آئے. انہوں آ کے ڈرایا اپنی اپنی قوم نو، اور مشترک پیغام آمن والے جتنے حضرات، جتنے اللہ کے سچے نبی آئے، کہ پیغام آیا، کہ ڈراوا انہاں آ کے قوم نو سنایا. قومت ایک بیماری مشترک فرق نہ لئیاں، کسی چ پائیاں گئیاں کسی چ نہ پائیاں گئیاں. ایک بیماری شرک کا، ہر پیغمبر نے علیہ السلام نے آ کے اپنی قوم نو سب تو پہلا جڑا پیغام دیتا وہ پیغام ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، نہ عبادت کرو. ساریاں عبادتیں شامل ہیں، بدنی، مالی، زبانی، لسانی، جتنی عبادات ہیں، ساری اقسام عبادت نہیں کرنی کہ اور واسطے، نہ نبی، نہ کسی ولی، نہ کسی اور واسطے، الا اللہ، مگر صرف اور صرف کس واسطے؟ اللہ واسطے. پھر اور بھی بیماریاں ہوندی ہیں. قوم شعیب ہے، انہیں ایک بیماری شرک والی آئی، دوئی بیماری آئی ناپ تول وچ کمی کرنے والی. وہ ناپ تول وچ ڈنڈی مرے تھے، گھندے دیندے بس ڈنڈی مار ویندے. اسی بھی کریں دیا کہ کوئی نہیں؟ او بھائیو کریں دیا نا. اللہ ایک سپیشل پیغمبر مطابق اے بیماری قوم چو ختم ہو. اللہ معاف کرے. آج اساں اس اپنے کول گھن کے آ گئے. اور یاد رکھائے جیڑی قوم ناپ تول وچ کمی کریں دی، اس قوم دے مال وچ کدے کرنا حاصل. حق کے نہ کسی دا حق رکھنا بہت شدید ترین گناہ ہے. اللہ ساڈے سارے تاجراں نو اس بیماری تو محفوظ فرما، اپنے فضل نال محفوظ فرما. حضرت ہود علیہ السلام نے آ کے اپنی قوم کو یہ مسئلہ سمجھایا اللہ تعبدوا الا اللہ، اور پھر فرمایا اور میں تو سائیں گل کیوں پہ سمجھائیں، کیڑی غرض ہے تم سمجھاون دی؟ فرما دیں اس واسطے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. اگر تسی اس سے بیماری چ رہے ہو، شرک والی نجاست تے گندگی تے اس بیماری تسی ٹکے رہے ہو تے حالت شرک تہاڈے تے موت آ گئی نا، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں خطرہ رکھیندہ تہاڈے تے بڑے دن دے عذاب دا. خدا دے عذاب وچ پکڑے ویسو، اس عذاب تو بچنا چاہتے ہو تو اللہ تعبدوا الا اللہ، اس تو تاں بچ سکتے ہو کہ ہر قسم دی عبادت خالص کرو تو صرف اللہ دی ذات واسطے، اس تو سوا کسی واسطے نہ کرو. حضرت نے ایک گل اپنی قوم نو سنائی. قوم اگو ہائی پڑھی لکھی پڑھی پڑھائی قوم، وہ آکھن لگے قالو اجئتنا لتعفکنا عن آلہتنا، جی تسی اس واسطے انہاں معبوداں کو لو پھیر سٹو، پھسلا سٹو، ہٹا سٹو. اساں جے انہاں دے سامنے زاریاں عاجزیاں کریندے پیاں، نظراں نیازاں منتاں دیندے پیاں، انہاں مشکل کشا سمجھی پیاں، تسی چاہندے ہو اسی تو ہٹ وجاں. اگر
اے جڑی گل تساں گھن کے آئے ہو تے تساں دو نہ نے فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. کیڑے پھپھڑے انہاں ظالماں دے اللہ دے نبی نو پیا دن گھننا عذاب. ہن پیغمبر کو مطالبہ پہ کریں لے آؤ جی فاتنا بما تعدنا، لے آؤ وہ چیز جس کا وعدہ کران دے وعدہ پہ دین دے سن. ان كنت من الصادقین، اگر تسی سچے ہو نا اس گل گھننا عذاب. سیانے بندے بیٹھے ہو، عذاب دا بھیجنا دے اختیار وچ ہوندا یا اللہ دے اختیار معلوم ہویا اے ایک نبی کو نہیں، اکثر نبیاں نو قوماں ایا گل آکھی. سورت ملک عموماً مسلمان بھائیوں نو یاد ہوندی تے جنہاں نہیں یاد کر گنو رات نو سمن لگیاں پڑھیا کرو. انشاءاللہ جڑے جڑے خالص نیت نال پڑھ سن مرن تو بعد بھی انہوں نے فائدہ دے سی. سورت ملک چے وہ بالکل آخر بنتی وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وہ آکھن لگے مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کدو ہو سی یہ وعدہ جی تسی اسان آکھ دو عذاب آسی. اللہ پاک آکھیا جواب اچ کے آکھو انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین. او بھائیو میں تو یہ سنیندا پیاں لیکن کدو آسی کہ آسی کیڑا عذاب آسی کس وقت آسی کس سامنے چاسی کس ٹائم تے آسی اس دا علم میں کس تے کولے. انما العلم عند اللہ، اس کا علم جاننے والا کون ہے؟ معلوم کیا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرمائیں میں عالم الغیب نہ کہ کدو آسی تے کدو نہ آسی، اس دے بھیجن دا اختیار اللہ کولے دے، لہذا اس دا علم بھی اللہ نو پتہ. انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین. میں تو واضح طور تے تہن ڈراون والا. اللہ دے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام نو اے آدن او سورت ہود وچ آندا نا حضرت نوح علیہ السلام قوم آدی قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا. نوح بڑا لمبا جھگڑا کر چکے تو تے اسی بڑیاں باساں ہو گئیاں جھگڑے ہو گئے ہاں ان کر جیڑی شے آکھدے ہو نہ منے سو تا ویس نے کھلا. انیان ہود علیہ السلام نو آدی فاتنا بما تعدنا. اے جس وقت قوم جری ہو رہی ہے نا وہ پھر ایسی انما العلم عند اللہ. کدو آمنا اس کا علم کس کو لے جی اللہ نہ نام نے اللہ نہ نام تک گھننا چاہا. انما العلم عند اللہ. میں تو آئے ہوں ساڑھے استاد محترم ساڑھے مدرسے دے انتہائی قابل ترین استاد حضرت مولانا حفیظ اللہ صاحب نو گھنن واسطے میں نے نہیں پتہ آئی میں انہاں اگو تو سڑ نال ملاقات کرا دیں. اے دین دی نسبت نال ملاقات ہو گئی. میں اصل انہوں لین واسطے آئے ہوں ان کو ضد لائی بیٹھے میں آخ انہوں گھننا وا اللہ انہوں نے جزائے خیر دے کہ وہ تیار تھی گئے تو میں انہوں نے صرف لین واسطے آئے ہوں. میں اگائیں ایک نکا جا کام آیا لیکن انہوں حکم دے دیتا انہوں نے جڑے بھائی ہیں قاری عزت اللہ صاحب کی طرف با اساں آکھیں بھائی جی تسی آکھ سو بھائی بڑا نکمہ جا مولوی. ہاں میں بالکل کو مولوی شولوی کو جٹ جا بندہ. میں انہوں نے آکھیا قاری صاحب نے آکھائے باہر کوئی تقریرہ کرا کے ٹکر کھویندہ لیکن انہاں آکھا بس اے گل ساڈے کول نہیں کوئی. میرا ایک اور عزیز بیٹھا اور میرے نال گڈی ڈرائیو کرے لگا. انہوں نے والد صاحب میرے بڑے اچھے دوست اور بڑے دیندار مخلص ساڈے ساتھی نے جماعتی. میں انہوں نے مذاق کے طور پہ کہی بھائی ایک ڈر تسی بھی جب مفتی ٹکر کھواوا ہمیشہ تقریراں تے ہمیں تاں کرسی. بہرحال میں اصل غرض میں حضرت نو لین واسطے آئے ہوں
برن حکم دے دیتا گیا. حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا او بھائی اس دا علم اللہ کو نے وَأُبَلِّغُكُمْ رسالات وارسلت به ما ارسلت به ولكني اراكم قوما تجهلون. میں خدا دا پیغام پہنچاون واسطے آیا, میں خدا دا پیغام پہنچانا پیا. تسی کہ جہالت والی گلاں پہ کرے دیو. عذاب گھننا ایسی بھی ہوندے نا, کابڑ کھلو تو گھننا کہ کر لے کچھ, اس کا نقصان کیا ہوندا؟ الیاذ باللہ اس سے چھوٹی جی گل تے قتل عام شروع تھی گئی. ہاں انی اراکم قوما تجہلون, میں تو کو تساں بالکل جاہل تے نادان قوم پہ دیکھا کہ جے گلاں پہ کرو اللہ دے عذاب نو دعوت دے پے. اور میرے بھائیو کدے کوئی زبانی آکھدا جنجے ابو جہل آئی نا گیا بیت اللہ دا پلہ پکڑ کے آدھا امطر علینا حجارتا من السماء اویتنا بعذاب علیم. اللہم پکار کس نو رہا؟ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک. اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑا دین گھن کے آئے, جڑا قرآن گھن کے آئے, جڑی شریعت گھن کے آئے, اگر یہ تیرے دیکھ حق ہے نا بات کے کر امطر علینا حجارتا من السماء, ساڈے تے آسمان تو پتھر وسا دے. خود خدا دے عذاب دعوت دے دیتا. الیاذ باللہ الیاذ باللہ. ناراض نہ تھے. میں تے تسی بھی اگر اپنی پوزیشن تے, اپنے حالات تے, اپنے اعمال تے, اپنے کردار تے, اپنی تہذیب و تمدن تے, اپنے رہن سہن تے, اپنے کردار تے اساں اگر میں تے تسی بھی غور کراں, یقین کرو اساں بھی اگرچہ منہ نال تا نہ پیا دے لیکن عمل اے جے کریں دے پیاں کہ اساں بھی اللہ دے عذاب نو دعوت دے. اللہ اپنے عذاب تو محفوظ رکھے, پوری دنیا نو محفوظ رکھ, خصوصاً ساڈے وطن عزیز پاکستان نو ہر قسم دے عذاباں تو محفوظ کرے. نکی جی وبا آئی پوری دنیا ایک سائڈ تے کر دے, ٹیکنالوجیاں ہنج ہو گئیاں, فلانیاں ہنج ہو گئیاں, سب گئیاں. پھر ہن کیا دے اساں ہنج اور نہ میرا بھائی میں ہاتھ جوڑیندا نہ آکھو لیامن والا بھی اللہ تے لے جاون والا بھی اللہ. اے اس سے دے اختیار ہے. حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا یہ کیڑی جہالت لگ پہ اس قوم تے قحط مسلط ہو گیا, بڑا سخت قحط آ گیا, بڑا سخت, اتنا شدید قحط قوم تھک گئی, کوئی شے نہیں لبدی. گرانی انہیں ایک وفد بنایا تسی جو تے بیت اللہ وچ بن کے اتھے اللہ کو دعا مانگو, اللہ ساڈے تے بارش وسائے. انہاں دا کچھ تفسیر لکھا 50 بندیاں دا وفد آیا. اور آئے مکے پہنچے نا تو اتھے او گانا بجانا اس دور بھی ہوتا ہی, یہ اتنے ٹر پے بجائے اس سے کہ اللہ کو معافیاں منگن, یہ اس پاسے ٹر پے. اتنے گئے تے کچھ ہر شے گزری, انہوں نے آخو ظالمو اسی تایا بیت اللہ چ دعا منگن واسطے ادھے کدے ودے ہیں. واپس پلٹے قوم کو پہنچے, اللہ دی شان آسمان تے بدل آ گئی. فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم, دیکھا بدل انہاں دی بستیاں دے سامنے آندے پے, کالے سخت کالے بدل آئے. وہ کیا آکھن لگے بدلاں جے تکن ہو خوشی خوشی گھروں باہر نکلے, بارش باہر نکلے. ھذا عارض ممطرنا, اے بدل اے ساڈے تے می وسے سی. مشرک ہوندا لتا ہی ہے, انج نہیں آکھدے اللہ می وسے سی. ھذا عارض ممطرنا, یہ بدل ساڈے تے می وسے سی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ پاک فرمایا اے بدل میاں والے کوئی نہ نے بل ہوا مستعجل
تو اے او چیز نے جس دی تسی جلدی پہ کریں دیو اللہ دے نبی نو آ دیو فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین ریح ہوا کیسی ہوا سخرہا علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فتر القوم فیہا سرا کأنہ قرآن مجید اللہ فرمائیں سخرہا علیہم 7 لیال راتاں 8 ایام 8 دھیاڑے ہوا چلی اتنی شدید ہوا چلی اتنی تیز مفسرین لکھیں دن 2 بندے رہنے پہ گلی ہوا اچایا 2 دا سر ٹکرایا بھیجا باہر نکل گیا اٹھتے لوگ رہنے پہ سوار ہو کے اتھو ہوا اچایا اٹھے سمیت ریحن اللہ فرمائیں دن اے نی ننے بارش ننے تسی پہ سمجھے دو بارش پہ آتی ہے ریحن فیہا عذاب علیم اسے دردناک قسم دا عذاب نے اور وہ پھر اللہ بھیجی قرآن مجید آدھا تو دمر کل شیء بامر ربہا ملیا میٹ کر دیتا اس ہر چیز نو فاصبحوا لا یرا الا مساکنہم قرآن مجید فرمائندہ پھر صبح بن کے ٹکا گیا انہاں گھراں وچ او جڑی تہذیب و تمدن والی قوم راندی آئی فاصبحوا لا یرا الا مساکنہم مکان کھلوتے مکین ایک بھی کوئی نہیں ختم ہو گئے تباہ ہو گئے پٹک دیتے وہ تداور لوگ ہیں اللہ فرمائیں کانہم اعجاز نخل خاویہ انج پے ہوئے جن جے کھجوراں دے مٹھ پے ہوندے حال ترا لہم من باقیہ فرمایا تکیندے کوئی نہ ایک بھی باقی بچہ کوئی نہ بچہ معلوم ہویا جیڑی قوم اللہ دے پیغام اللہ دے پیغمبر دے پیغام نو ٹھکرا دیندی ہے تکذیب کریندی ہے اس قوم تے اللہ دا عذاب آ ویندا اللہ تبارک و تعالی میں توہن ہر مسلمان نو اللہ آپ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت نصیب فرمائے اللہ اس پیغام تے مینتے توہن مرتے دم تک استقامت نصیب فرمائے اللہ اس مسئلے تے جس مسئلے نو آ کے پیغمبر پیغام دے طور تے سنیں نہ فرمائے اور شرک دی غلاظت تے گندگی تے نجاست تو محفوظ فرمائے پاک اپنے ہر قسم دے عذاباں کولو اسنا ساریاں دی حفاظت فرمائے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم